پاکستانی عوام صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی کرپٹ سمجھتی رہی، لیکن اس اقتدار کی کرسی پر جو بھی بیٹھتا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، بے شک وہ ڈکٹیٹر ہو، اس کا ملٹری سیکٹری ہو۔ قمر باجوہ کے بعد جنرل شفاعت کے بھی دوستوں اربوں کے اثاثے سامنے آ گئے ہیں۔ پھر امریکہ بھارت کیسے ان جیسے آفیسر سے فائدہ لیتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خبرساں ادارے فیکٹ فوکس پاک فوج کے اہم فوجی جرنیلوں کی جائیدادوں کی تفصیلات منظر عام پر لے آئے ہیں۔ اہم فوجی جرنیل نے سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے ملٹری سیکٹری اور بطور کور کمانڈر لاہور، لندن میں اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد دبئی میں مین میٹم میں لگژری اپارٹمنٹ خریدے ہیں۔ پاکستانی ٹیکس حکام سے جائیدادوں کو چھپایا گیا، ملکی اداروں اور عوام کو جائیداد حاصل کرنے کے ذرائع بارے میں جھوٹ بولتے رہے۔ تحقیقاتی اداروں کی طرف سے مکمل شواہد ہونے کے باوجود اب تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے۔ ذرائع کے مطابق جنرل شفاعت GHQ راولپنڈی میں چیف آف لاجسٹک سٹاف بھی رہ چکے ہیں، اور جب وہ 2007 میں کور کمانڈر لاہور تھے تو بھارتی تاجر اکبر آصف سے اپنی بیوی فریحہ شاہ کے نام پر لندن میں آف شور کمپنی کے نام پر رجسٹر قیمتی اپارٹمنٹ حاصل کیا۔ جنرل شفاعت کی دوستوں اس وقت آمدنی 8 لاکھ سالانہ تھی اور انہوں نے 70,000 روپے ٹیکس ادا کیا تھا، لیکن اس وقت یہ قیمتی اپارٹمنٹ خریدا۔ جنرل شفاعت نے پاکستانی ٹیکس حکام سے یہ اپارٹمنٹ چھپا کر رکھا، اور جب 2016 میں اس آف شور کمپنی کا نام پیپرز میں آیا تو ان کی اہلیہ نے اپارٹمنٹ ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کر دیا، مگر قیمت بہت کم بتائی۔ جبکہ بھارتی تاجر سے دوستوں دبئی میں یہ اپارٹمنٹ لیتے رہے ہیں جنرل شفاعت۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر کرپشن گھس گئی ہے اس ادارے میں۔ اب دیکھیں، ایک ملٹری سیکٹری اس قدر امیر ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ قمر باجوہ، ان کے ملٹری سیکٹری، پھر مشرف، راحیل شریف، یہ سب کس قدر امیر ہوں گے۔ اب اسی وجہ سے امریکہ، بھارت، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے جرنل کیا کیا کر رہے ہیں۔ جب آفس میں رہ کر قمر باجوہ نے بیرون ملک پراپرٹیز بنائی ہوں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو خبر نہیں ہوگی کہ قمر باجوہ کیا کر رہے ہیں، اور امریکہ نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا؟ ہم تو کہتے پھرتے تھے کہ نواز شریف، زرداری، یہ لوگ، ان کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، اس لیے یہ پاکستان کے حق میں بول نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ جرنیلوں کے بھی باہر بہت سے اثاثے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آفس میں ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے حق میں کچھ کرتے ہوں گے؟